حملت امہ کرہا، اٹھایا اس کو اس کی ماں نے مشقت کی حالت میں۔ مراد حمل، یہ 9 ماہ کا حمل اور بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے، اور جوں جوں حمل بڑھتا ہے تو اس کی مشقت بھی بڑھ جاتی، تو یہ 9 ماہ کی یہ تکلیف ماں برداشت کرتی۔ حملت امہ کرہا، اس کو اٹھایا اس کی ماں نے کرہن، بڑی ایک مشقت کی حالت میں۔ ووضعتہ کرہا، اور پھر اس کو جنا کرہن، مشقت اور تکلیف کے ساتھ۔ ایک حمل اور ایک وضع حمل، تو حمل کے 9 ماہ والدہ کے لیے سراسر تکلیف تھے، کبھی کمزوری ہے، کبھی متلی اور قے ہے، کبھی کوئی مرض، کبھی کوئی مرض، اور ماں اس پر صبر کرتی، اور پھر وضع حمل کا وقت آ جاتا ہے تو وضع حمل بھی ایک مشقت کا انداز ہے۔ کتنی خبریں ہم پڑھتے ہیں کہ فلاں خاتون زچگی کے دوران فوت ہو گئی، جان سے ہاتھ دھو بیٹھی، تو یہ بھی ایک سخت ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ وہ ایک قصہ معروف، ایک خراسانی حاجی حرم میں اپنی پشت کے ساتھ ایک گٹھڑی اٹھائے پھر رہا تھا۔ ایک مجلس درس دیکھی، کوئی محدث درس دے رہا ہے، پوچھا من المحدث، یہ محدث کون ہے؟ لوگوں نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، صحابی رسول۔ بیٹھ گیا، درس سنا، اور بعد میں قریب چلا گیا جناب عبداللہ کے، اور کہا کہ یہ پشت پہ جو گٹھڑی ہے یہ کوئی سامان نہیں، میری والدہ ہے، خراسان سے آیا ہوں پیدل، اپنی ماں کو اس طرح اٹھائے ہوئے، اور اپنی والدہ کو پورا حج کرایا اپنی کمر پہ اٹھا کے، واپس لوٹوں گا اسی طرح اپنی کمر پہ اٹھا کے، رستے پر خدمت بھی کی، صفائی ستھرائی کی اور کھلانے پلانے کی۔ مجھے بتائیں کہ میں نے اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا اس طویل عمل کے ساتھ؟ فرمایا کہ جو تمہیں جنتے ہوئے تمہاری ماں نے تکلیف کا جھٹکا لیا تھا یا جھٹکے لیے تھے، ان میں سے ایک جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ یہ ماں کا حق۔ تو یقیناً ماں کا حق مقدم ہے۔ تبھی تو ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سب سے زیادہ حقدار ہے میرے حسن سلوک کا؟ فرمایا کہ تمہاری والدہ ہے۔ پوچھا پھر کون؟ فرمایا کہ تمہاری والدہ ہے۔ پوچھا پھر کون؟ فرمایا کہ تمہاری والدہ ہے۔ پوچھا پھر کون؟ تو چوتھی بار آپ نے والد کا نام لیا کہ ابو کا، تمہارے والد بھی، لیکن 3 بار والدہ کا ذکر۔ تو یہاں اسی لیے آغاز آیت میں والدین کا ذکر ہے، مگر آگے صرف والدہ کا ذکر، جو 3 کام ایسے انجام دیتی اپنی اولاد کے لیے جو مشقت سے بھرے ہوئے اور تکلیف سے عبارت ہیں، جو کام اور کوئی نہیں انجام دے سکتا۔